بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باٹم لائن ود چودھری اکمل۔ ناظرین، افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال سے نہ صرف یہ کہ افغانستان میں داخلی طور پہ بلکہ پاکستان، خطے کے ارد گرد کے ممالک اور پوری دنیا میں سیاست میں اور دوسرے طریقے سے آپ کہا جائے تو جو بھی ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی دنیا کی، اس حوالے سے بڑی تبدیلی آئی ہوئی ہے۔ طالبان کے حوالے سے جو ہے وہ کافی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں، خاص طور پر بھارت جو ہے وہ طالبان آتنکی اور طالبان دہشت گرد کر کے بلاتا تھا ان کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت بھی طالبان جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اور جس قسم کی میڈیا وار اس نے اپنی طرف سے شروع کی ہوئی ہے، تو ایک خاص طور پہ افغانستان کے داخلی معاملات میں وہ براہ راست مداخلت کر رہے ہیں اور طالبان کی حکومت کے حوالے سے بہت زیادہ مس کنسیپشنز اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو طالبان نے اس مرتبہ ایک سرپرائز دیا ہے۔ بہت ہی مختلف قسم کے طالبان جو ہیں وہ اس مرتبہ سامنے آئے ہیں، پچھلی طرح ریجڈ نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، بہت اعتدال پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تمام مذاہب کا اور تمام مسالک کا احترام کر رہے ہیں۔ عام معافی کا انہوں نے اعلان کیا ہے، چاہے ان کے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ خواتین کے حوالے سے بڑی فلیکسیبلٹی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، دنیا کے لیے بھی امن کا پیغام دیا ہے اور اس چیز کی ایشورنس دے رہے ہیں کہ انڈیا کے لیے ہو یا دوسرے ممالک ہوں خطے کے، افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی کے لیے بھی ریگارڈلیس آف دیئر اینیمیز اور فرینڈز، کسی کے لیے بھی ان کے دہشت گردی کے لیے وہ اپنے آپ پہ جگہ نہیں دیں گے یا وہ ان کی زمین جو ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طرف بڑے حد تک حوصلہ افزا ہے، اور جو دنیا نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے، کچھ ممالک اس وقت نیوٹرل ہیں، کچھ جو ہیں وہ بہت ان کو طالبان کو فیور کر رہے ہیں اور کچھ ابھی بھی نیگیٹو کر رہے ہیں، جیسا کہ انڈیا ہو گیا یا دوسرے امریکہ میں کوئی کچھ ہیں، کینیڈا نے تھوڑا سا اس کے اگینسٹ میں بات کی ہے۔ اب کس طریقے سے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں یا کس طریقے سے طالبان افغانستان کے اوپر اپنی رٹ قائم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ بات تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اسی حوالے سے بحث کریں گے کہ مستقبل کا جو افغانستان ہے وہ کیسا ہوگا اور طالبان اپنی حکومت قائم رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے۔ ہمیں جو آج مہمان جوائن کریں گے ان میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں خورشید محمود قصوری صاحب اور بڑے تجزیہ کار ہیں جناب ظفر ہلالی صاحب۔ پہلے ہم بات کریں گے خورشید محمود قصوری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا قصوری صاحب، آپ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے امریکی افغانستان کے حوالے سے، امریکہ اور افغانستان کے حوالے سے، اس میں کون کون سی خوبیاں اور کون کون سی خامیاں آپ دیکھتے ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو خارجہ پالیسی ہے نا، یہ ہوتی ہے ملک کی جو اپنی صورتحال ہو، اس کی معاشی صورتحال ہو، اس کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں۔ امریکہ کی جو ہماری ایک فورن پالیسی کی بنیاد یہ تھی کہ جب پاکستان بنا ہے، بھارت بہت بڑا تھا ملک، اور اس کے ہم ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ برابر ہونے کے لیے کہیں سے ایکسٹرا سپورٹ لیں۔ اسی لیے ہم نے شروع میں سوویت یونین کے خلاف جب الائنسز بنے، سیاٹو سینٹو بغداد پیکٹ، ہم سب میں چلے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی روس سے دشمنی تھی یا سوویت یونین سے، امریکہ کو پتا تھا بنیادی طور پر ہم کو خطرہ ہندوستان سے تھا۔ تو یہ جو پالیسی بنی تھی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا، اور وہ جتنی دیر چلی اس نے اپنا وہ جو مقصد ہے وہ حاصل کیا کہ، اور بلکہ ہماری جو فوج ہے اس کی نہ صرف تربیت بلکہ اس کے جو ہتھیار ہیں، ایئر فورس کے جو جہاز ہیں، اور بہت سے، اور جو ہمارے ٹینک ہیں، بہت سے ایسے جو ہماری آرمڈ فورسز، آرمی، نیوی، ایئر فورس، اس میں ہماری انیشلی بہت امریکہ نے مدد کی تھی۔ تو کوئی ملک کسی پہ احسان نہیں کرتا، نہ ہم نے امریکہ پہ احسان کیا تھا نہ انہوں نے ہم پہ کیا تھا۔ ان کو ہماری ضرورت تھی کہ سدرن فلینک جو فارمر سوویت یونین ہے، ترکی، ایران، پاکستان، یہ اس کے سدرن فلینک پہ تھے، اور ان کو کنٹینمنٹ کی پالیسی جو تھی، یعنی کہ روس کو ایک علاقے سے آگے بڑھنے نہ دینا، جس کا نام کنٹینمنٹ دیا گیا تھا کہ آگے نہ بڑھے، وہ اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر گیا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی لینڈ کی قوت بن گئی تھی۔ لینڈ ماس اتنا بڑا تھا کہ اس میں 8 یا 9 ٹائم زونز تھے، تو انہوں نے کنٹین کیا۔ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، سوری ٹو انٹرپٹ یو،
میں اس وقت کرنٹلی جو پالیسی ہے پاکستان کی جو ہے اس کے حوالے سے آپ مطلب اس کی اگر اس میں آپ کی کوئی ریزرویشن ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی کریں, اور اگر کوئی اچھی چیز ہے تو وہ ہمیں ذرا بتائیں. کرنٹلی ماضی میں تو اگر ہم جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے 1980 سے بہت مطلب پھر پیچھے جانا پڑے گا. ادے آپ ہی نے پوچھا نا فورن پالیسی, تو جی آپ جی جب ابھی کی بھی جب دیکھتے ہیں, ابھی جی. جو ہے ہماری کنورجنس آف ویوز نہیں تھی افغانستان پہ. امریکہ ٹھیک ہے. ہماری بات شروع سے نہیں مان رہا تھا. اگر ہماری بات شروع سے مان لیتا تو شاید خانہ جنگی نہ ہوتی. 9/11 ٹھیک ہے. کے بعد پہلے پاکستان نے کوشش کی تھی کہ اگر کوئی ایسی ایفرٹ کی جائے کہ کسی ٹریبونل کو, امپارشل ٹریبونل کو اسامہ بن لادن ہینڈ اوور کر دیے جائیں اور امریکہ حملہ نہ کرے. اس کو جب فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے حملہ کیا تو پاکستان نے کوشش کی کہ ناردرن الائنس کے جو فوجی ہیں جو کہ نان پشتون تھے, ازبیک تھے, تاجک تھے, ہزارہ تھے, کوشش کی, پاکستان نے ایڈوائز کی کہ آپ حملہ نہ کریں کیونکہ پشتون ڈومینیٹڈ علاقہ ہے, یہاں سول وار ہوگی. انہوں نے بات نہیں مانی. ہر باہر صورت ان کو اپنا سوٹ کرتا تھا. ایک لمبی کہانی ہے کیونکہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ افغانستان میں سستی جنگ لڑے, اپنے فوجی بھی نہ بھیجے, نہ ان کی کیجولٹیز ہو. ہماری انہوں نے بات نہیں مانی. واقعات نے ثابت کیا کہ جو پاکستان کہہ رہا تھا وہ بات صحیح تھی. صحیح اور ثابت ہوئی. جی اچھا, اگست کے آخر یعنی چند دن بعد جب صورتحال ایسی ہوگی کہ تقریباً غیر ملکی فوجی ہیں اور جو غیر ملکی جو وہاں پہ اب رہ گئے ہیں جنہوں نے نکلنے کی یقین دہانی کرائی ہوئی ہے, اس کے بعد کا کابل آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ کوشش کی تھی پہلی کہ یہ جو ان کی آپس کی بات چیت کرا دے, اور ہم نے تو آپس کی بات چیت کرائی لیکن ان کا ایک ٹائم شیڈیول بہت چھوٹا تھا. امریکنز نے فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے افغانستان سے نکلنا ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن کی پالیسی چھپی ہوئی نہیں تھی. جب وہ نائب صدر تھے اس وقت بھی انہوں نے سرج یعنی کہ جب فوجی بڑھائے گئے پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. تو ان کی پالیسی تو کلیئر تھی. اور پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پالیسی اپنائی, پریزیڈنٹ یہ ایک ایسا ایریا تھا جہاں ٹرمپ اور جو بائیڈن ہے ان کے مختلف ہر چیز میں مختلف خیالات تھے. لیکن افغانستان سے نکلنے کے سلسلے میں دونوں جو یہ صدور تھے, دونوں انتظامیہ آپ کہہ رہے ہیں ریپبلکن ڈیموکریٹس کنونس تھی اس پہ کہ وہاں سے نکلنا ہے. اب اعتراض تو یہ کیا جا رہا ہے کہ بری طرح سے مینج کیے پریزیڈنٹ بائیڈن. یہ ایک امریکہ کے اندر ایک نیا سیاسی ایشو بن گیا ہے اور یہ الیکشن ایشو بھی بنے گا. لیکن یہ پالیسی تو وہی ہے جو ٹرمپ صاحب نے بھی فیصلہ کی تھی. اور لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان کو پتا چل گیا کہ ایک ڈیٹ خاص متعین ہو گئی ہے جس پہ انہوں نے فوجیں نکالنی ہیں, تو پھر پاکستان کے پاس بڑی کم یہ فلیکسیبلٹی رہی کہ وہ طالبان کو مزید انفلوئنس کرے کہ جی جو گورنمنٹ ہم چاہ رہے تھے براڈ بیسڈ پہلے بن جائے. پہلے تو سب سے زیادہ اس کی مخالفت پریزیڈنٹ اشرف غنی, سابق پریزیڈنٹ اشرف غنی نے کی. وہ کہتے تھے میں پاور ٹرانسفر نہیں کروں گا اور نیا الیکشن ہوگا. نئے الیکشن سے مراد یہ تھی کہ وہ اپنی ٹرمز پہ الیکشن ویسا ہی کرائیں گے جیسے ماضی میں الیکشن کراتے رہے. وہ کسی صورتحال ایکسیپٹیبل نہیں تھی. ان کو یہ ضرور ایکسیپٹیبل تھا کہ اگر غنی صاحب چلے جائیں, جو کہ ستم ظریفی یا وہ چلے گئے یا عزت سے جا سکتے تھے, کہ وہ اگر ایک انٹرم گورنمنٹ بنا کے جاتے تو بہتر ہوتا. لیکن بہرحال ابھی بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ ایک براڈ بیس سیٹ اپ آئے جس میں یہ الزام لگنا بند ہو جائے کہ یہ صرف پشتونوں کی حکومت ہے, اس میں دیگر نیشنلٹیز بھی شامل ہیں. یہ ہماری کوشش ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں خانہ جنگی نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, امریکہ اور انڈیا کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ان کا کوئی پیچ اپ ہو جائے گا یا سر جنگ یا اوپن وار جس کو ہم کہتے ہیں وہ جاری رہے گی؟ نہیں, دیکھیں, ہندوستان کے جو ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں جے شنکر, انہوں نے رابطہ تو کر لیا ہے طالبان کے ساتھ. اب ایک نئی بحث یہ شروع ہوئی ہے
کہ کیا ان کو اپنی سفارت خانہ بند کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان، ایران اور روس اور چین نے سفارت خانے نہیں بند کیے، ہندوستان نے بند کیا۔ اب وہاں اس پہ بھی ایک بحث ہے کہ انہوں نے یہ بند کر کے ایک سگنل دیا طالبان کو بھی، مزید ان کا یہ دماغ میں تھا کہ شاید ان کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ دیکھیں اب جب طالبان کی وہاں حکومت بن جائے گی اور اگر انہوں نے وہ غلطیاں نہ کی جو ماضی میں کی تھی، اور وہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں اب کہ وہ غلطیاں نہیں کریں گے اور وہ ایک براڈ بیس گورنمنٹ بھی چلائیں گے، خواتین کے جو حقوق ہیں، ان کا حق ملازمت کا، تعلیم کا، ان کو انہوں نے کہا ہم ایکسیپٹ کریں گے، یہاں تک کہ ان کے جو لیڈر ہیں سراج الدین حقانی فیکشن کے، انہوں نے تو نیو یارک ٹائمز میں ایک باقاعدہ مضمون لکھا اس معاملے کے اوپر۔ اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو میرا پھر یہ خیال ہے کہ یورپ بھی ایکسیپٹ کرے گا، اور چاہے بھارت دل سے چاہے نہ چاہے اس کے پاس آپشن نہیں رہ جائے گا کہ اگر امریکہ نے الٹیمیٹلی اس علاقے میں کوئی رول ادا کرنا ہے۔ ہاں اگر امریکہ طالبان کی پالیسی بدلتی ہے وہ دوسری بات ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ طالبان نے بھی بہت سبق سیکھا ہے، 20 سال غاروں میں اور جنگلوں میں انہوں نے گزارے ہیں، تو ان کی خواہش فلیکسیبل ہو گئے۔ اچھا، یہ طالبان کا جو یہ پنشیر کے اوپر ابھی کنٹرول نہیں ہے، احمد شاہ مسعود صاحب کا جو علاقہ ہے ان کے صاحبزادے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا یا یہاں پہ بھی جنگ کی طرف جانا پڑے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احمد شاہ مسعود والی بات ہے، یہ پنشیر والی وہ کہانی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے ناردرن بارڈرز ہیں، تاجکستان، ازبیکستان، ترکمانستان، سب پہ قبضہ کر لیا انہوں نے۔ طالبان نے ایک سبق سیکھا تھا کہ ان کو کمک ملی، سپورٹ ملی شمال سے، انہوں نے شمال کے راستے ہی بند کر دیے، اور اس میں انہوں نے جو طالبان مزید شامل کیے، پہلے ان پہ چارج لگتا تھا کہ پشتونوں کی موومنٹ ہے، اس میں تاجک، ازبیک، ہزارہ بھی شامل کیے، حالانکہ یہ ان پہ چارج تھا کہ شیعوں کے شدید مخالف ہیں۔ انہوں نے ہزارہ قوم کے جو لیڈرز ہیں ان کو اپنی لیڈرشپ میں بھی شامل کیا، اور اب یہ ایک اندازہ ہے کہ 15-20% جو قیادت ہے طالبان کی وہ نان پشتون ہے، یعنی کہ تاجک ہے، ہزارہ ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک سبق سیکھا، اور انہی کی مدد سے انہوں نے سارا نارتھ کا علاقہ بند کر دیا۔ تو اب یہ جو پنشیر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کو کمک ملتی تھی تاجکستان سے، اگر رستے ہی بند ہو گئے ہیں تو صرف ٹائم کی بات ہے، کتنی دیر لڑیں گے۔ طالبان کی خواہش ہے کہ لڑائی کے بغیر یہ معاملہ سیٹل ہو جائے، اور وہ میں سمجھتا ہوں دانش مندی ہوگی۔ اچھا، یہ تھے خورشید محمود قصوری صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نوازنے کا۔ ناظرین، یہ تھے قصوری صاحب، ان کا یہ کہنا ہے، اور یہ جو ہے بڑے اس حوالے سے پر امید ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے اوپر جو ہے وہ حکومت مستقبل میں جاری رکھیں گے، اور انڈیا یا امریکہ جو بھی ہو ان کو بادل نخواستہ اس حکومت کو سپورٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ خطے کے دیگر ممالک بھی اس وقت جو ہے وہ ایک پرامن افغانستان دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ رستم شاہ صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ یہ افغانی عوام کے حوالے سے سر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ طالبان کو جو ہے وہ کس طرح دیکھتی ہے؟ کیا وہ ان کے لیے قابل قبول ہیں یا زبردستی مسلط ہیں؟ یہ افغان عوام پچھلے 40 سال سے وہاں پہ جنگ کی کیفیت ہے، اور ایک خانہ جنگی بھی ہے، جنگ بھی ہے، ڈسپلیسمنٹ بھی ہے، سفرنگ بھی ہے، غربت بھی ہے، پینڈیمک بھی ہے، پھر قحط بھی ہے۔ کہ کوئی بھی آئے، حکومت جس کی بھی ہو، وہ امن ڈیلیور کرے تو ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ اور طالبان نے کیونکہ پہلے 5-6 سال حکومت کی ہے، اور اس حکومت کے دوران اگرچہ کوئی اقتصادی محاذ پہ تو کوئی کامیابی نہیں تھی، لیکن امن کے حوالے سے سارے لوگ جو ہے وہ امن سے تھے، اور وہ محسوس کر رہے تھے کہ کوئی حکومت ہے، اس لیے جرم کرنے کی
کوئی جرت نہیں کر سکتا، اور ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی، ہمارا کاروبار، سب کچھ، ہماری دکانیں، تجارت محفوظ ہے۔ تو اچھا طالبان اس وقت اس پوزیشن میں شاید ہیں کہ وہ امن ڈیلیور کریں، اس لیے میجارٹی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہاں، ان کے مخالفین بھی بہت ہیں۔ میں نے دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں جب بھی وہ کسی کیپٹل پہ حملہ کرتے اور اس کا گھیراؤ کرتے تو لوگ جوق در جوق آ کر سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے اور ان کا انتظار کرتے اور ان کا خیر مقدم کرتے، ان کا استقبال کرتے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو نظام تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ کا امپوز کردہ نظام ہے، اس میں کرپشن بہت ہے، اور یہ نظام افغانستان میں ڈیوریبل نہیں ہے، سسٹینیبل نہیں ہے۔ اس نظام کی وجہ سے افغان فوج نے ہر جگہ سرنڈر کیا، مقابلہ کم کیا اور سرنڈر زیادہ کیا، اور یہی پیٹرن سارے ملک میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ اشرف غنی کے حوالے سے وہ آپ دیکھیں انہوں نے بھی بیرون ملک جا کے پناہ لے لی ہے، اور دوسرے جو نائب صدر ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس وقت افغانستان کا صدر کلیم کر رہے ہیں۔ ان کو کیا انٹرنیشنل حمایت حاصل کرنے میں یہ کوئی کامیاب ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں، اس کو کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ ایک انڈیویجول ہیں، وہ اپنے لیے کوئی پوزیشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنشیر تو بالکل وہ ایک لینڈ لاکڈ ایریا ہے، اچھا وہ اپنے وہ جو ڈیپ گارجز ہیں نیرو، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نہ ان کو تاجکستان سے کچھ مدد ملنی ہے اور ملک سے، کیونکہ سینٹرل ایشیا کے جتنے ممالک ہیں وہ طالبان کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ چین، روس، ایران بھی ان کے ساتھ قریبی روابط ہیں۔ وہ امر اللہ صالح کے لیے طالبان کو ناراض کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وہ ایک انڈیویجول ہے اور یہاں پہ ایک تنظیم ہے، ایک حکومت ہے، لوگ ہیں، قوم ہے ان کے پیچھے۔ تو میرے خیال میں ان کی چانسز بہت کم ہے، جل یا بدیر وہ سب ڈیو کر لیں گے۔ پنشیر اتنی بڑی جگہ نہیں ہے اور نہ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اپنے لوکیشنل ایڈوانٹیج ہیں ان کو، جو اندر جاتا ہے تو وہ جو ڈیپلی انٹرنچ لوگ ہیں تو وہ ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں کسی بھی انویڈنگ آرمی کے لیے، لیکن جلد یا بدیر شاید ان کا نیگوسیشن سے فیصلہ ہو جائے، یا پھر اگر وہ نیگوسیشن پہ نہیں آتے ہیں تو پھر ان کا مقابلہ کیا جائے گا اور ان کو نمٹا جائے گا۔ کوئی اتنی بڑی بات طالبان کے لیے نہیں ہے، لیکن ان کو اور بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ امر اللہ صالح تو ایک معمولی سی بات ہے، جو بڑے چیلنجز ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اچھا سر، جن بڑے چیلنجز کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ اگر تھوڑا سا وہ ایکسپلین کر دیں ہمارے ناظرین کو کہ کون سے بڑے جو چیلنجز ہیں وہ طالبان کو اس وقت درپیش ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج تو حکومت سازی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انکلوزیو حکومت بناتے ہیں۔ انکلوزیو حکومت کا مقصد یہ ہے کہ باقی جو ایتھنک گروپس ہیں ان کے نمائندوں کو دیں گے، لیکن اگر وہ گلبدین وغیرہ کے لوگوں کو لیں تو پھر تو ان کے جو فیلڈ کارڈرز ہیں، ان کے جو والنٹیئرز ہیں، ان کے جو سپاہی ہیں وہ ناراض ہوں گے کہ یہ تو اسی نظام کا تسلسل ہے، پھر ہمارے نظام میں اور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو انہوں نے ریکنسائل کرنا ہے کہ ان ہزارہ سے بھی، ازبک سے، تاجک سے، ان سے بھی نمائندگی لینا ہے، لیکن اپنے کارڈرز کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے امن ڈیلیور کرنا ہے۔ اس کے بعد جو $9 بلین امریکہ کے پاس ہے ان سے واپس لینے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ جو IMF اور ورلڈ بینک کو جو $500 ملین ان کو دینے ہیں اس کے لیے انہوں نے کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد جو افغانستان کا ریکنسٹرکشن ہے اور ریہیبلیٹیشن ہے، جو بڑا تاریخی کام ہے ان کے سامنے، اس کو انجام دینا ہے۔ اور جو اوپیم کی پروڈکشن 7,000 ٹن تک پہنچ گئی ہے امریکہ کے ایڈمنسٹریشن میں، تو اس کا انہوں نے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو جو IDPs ہیں، 35 لاکھ اندر افغانستان کے IDPs ہیں، تو ان کا بندوبست کرنا ہے۔ پاورٹی ایلیویشن کے لیے ان کو چین اور روس سے مدد چاہیے ہوگی، اور ہو سکتا ہے کچھ گلف کنٹریز بھی ان کی مدد کریں۔ تو یہ ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس حوالے سے جو چین، رشیا، ٹرکی، پاکستان اور ایران کا جو ایک بلاک بنا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ طالبان حکومت کو جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ خان صاحب نے تو ان کی جو ہے وہ حمایت میں پوری دنیا سے خطاب کرنے کا یا بات کرنے کا بھی سوچا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سارے جو ایکشنز ہیں، یہ کیا ان سارے جو طالبان کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے؟ اگر امریکہ مخاصمت سے باز نہ آئے، کیونکہ امریکہ کو پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ $2 ٹریلین ان کے لگے، اتنی جانیں قربان ہوئی، اتنا ان کا پیسہ خرچ ہوا، اتنی ان کے جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور وہ سب انہوں نے افغانستان میں انویسٹ کی۔ اب وہ جا رہے ہیں اور چین آرام سے آ کے ایک ڈومیننٹ پاور کی طرح بیٹھ جائے گا، ان کو یہی لگا ہوا ہے، یہ ڈر لگا ہوا ہے۔ لیکن یہ تو ایک دن ہونا تھا، یہ کڑوی گولی تو ایک دن انہیں نکلنی تھی، کیونکہ غلطی تو امریکہ کی ہے کہ وہ خود ان کے جرنیل کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم افغانستان میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔
افغانستان میں ہمارے اہداف کیا ہیں. جنرل ڈگلس لیوٹ خود کہتا ہے, خود لکھتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم اس جنگ سے حاصل کرنا کیا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کی اپنی غلطی ہے, اور ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ جو 20 سال کی لڑائی تھی اس کا کوئی نہ مقصد تھا. کوئی جن لوگوں کو دشمن سمجھتے تھے, جن کے خلاف 20 سال تک وہ لڑی, ان کو میز پر بٹھایا, ان کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت بھی دی, اور ان کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے تقویت بھی کریں. اب وہ کہتے ہیں پرائیویٹلی, وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو آئسولیٹ کریں گے اور ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا, آپ کو آخری سوال ہے سر, یہ ٹریلینز آف ڈالرز امریکہ خرچ کرنے کے بعد, اور انڈیا کے عزائم آپ کو پتہ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں امن ہو, ٹھیک ہے نا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ظاہر اگر افغانستان میں امن ہوگا تو اس کو پھر اپنے جو اندرونی جو خانہ جنگی ہیں, خاص طور پہ کشمیر کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ دیگر ممالک کا فوکس آ جائے گا, تو وہ اس لیے کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ امن قائم ہو افغانستان میں. تو اس سلسلے میں افغانستان اور امریکہ کی جو افغانستان میں امریکہ کی اور انڈیا کی حکمت عملی مور اور لیس سیم ہوگی, تو اس حکمت عملی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے طالبان کو کس قسم کے جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے, یہ ایک ویو پوائنٹ ہے جو آپ نے دیا کہ ہندوستان کوشش کرے گا کہ وہ ڈی اسٹیبلائز ہو, لیکن ایک دوسرا کاؤنٹر ویو ہے کہ ہندوستان کی وہاں $3 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے. اچھا, تو ہندوستان کیوں یہ چاہے گا کہ ان کی وہ $3 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضائع چلی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کو سینٹرل ایشیا سے آئل اینڈ گیس وہ امپورٹ کرنا ہے. ایک بڑی 3 حصہ آئل اینڈ گیس ہندوستان جو ہے اپنی ضرورت کا سینٹرل ایشیا سے امپورٹ کرتا ہے, اس کے لیے واحد راستہ افغانستان کا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ چابہار پورٹ جو ہندوستان نے ڈیولپ کی ہے وہ اسی وجہ سے ڈیولپ کی ہے کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان کے روابط رہیں اور وہ آئل اینڈ گیس کے امپورٹ میں کوئی پرابلم نہ ہو. تو ان وجوہات کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان واقعی اس بات کی کوشش کرے گا کہ افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہو. اگر ڈی اسٹیبلائزیشن کی کوشش کوئی کرتا ہے تو امریکہ ہو سکتا ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں گے, اور وہی امریکہ کا مقصد ہے کہ یہ جو کنیکٹیوٹی والے پروجیکٹس ہیں یہ ادھورے رہ جائیں, ورنہ چین بالکل سارے ریجن میں, سارے خطے میں ایک ڈومیننٹ پاور کی طرح جو ہے ابھرے گا. تو وہ امریکہ کو زیادہ اس کی ضرورت ہے, ہندوستان کو تو ضرورت ہے کہ افغانستان میں امن ہو, تاکہ ان کے جو مقاصد ہیں تجارت اور امپورٹ کے حوالے سے, اپنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے, تاکہ وہ پوری ہو سکے. بہت بہت شکریہ رستم شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کی قیمتی رائے سے ہمارے ناظرین آگاہ ہوئے. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا, ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب ہمیں جوائن کیا ہے معروف تجزیہ کار ہیں, ڈیفنس کے حوالے سے اور خارجہ امور کے حوالے سے ان کی بڑی معلومات ہیں, جناب ظفر ہلالی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ظفر ہلالی صاحب, یہ بتائیں سر, یہ فوجی اور دفاعی لحاظ سے طالبان جو ہے وہ افغانستان کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اس کو مینٹین کرنے کی بھی پوزیشن میں ہے, کیونکہ ماضی میں بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ قبضہ تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد اس قبضے کو برقرار رکھنا سب سے بڑا جو ہے وہ ٹف ٹاسک ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ رکھ سکیں گے طالبان اپنا جو قبضہ ہے یا اپنی حکومت کو قائم؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ افغانستان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے, ایک ملٹری اور ایک پولیٹیکل. ٹھیک ہے, ان کا پولیٹیکل بھی پریزنس ہونا چاہیے, لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے, لوگوں کے ساتھ سمجھوتا ہونی چاہیے. تو یہ ان کو پتہ ہے, یہ اس لیے اس دفعے یہ جب آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کدھر بھی پنجشیر میں بھی آج کا پتہ نہیں لڑائی ہے یا نہیں ہے, مگر لگتا ہے ایسا کہ ادھر بھی فیصلہ کچھ اگریمنٹ ہو جائے گا. تو یہ کر رہے ہیں, اور اگر ایسا ہی چلے لوگوں کو اطمینان اور لوگوں کو راضی کر کے, اور ان کو گورنمنٹ میں شیئر اگر دینا پڑے وہ بھی دیں, تو پھر چلے گا معاملہ. ضروری نہیں ہے کہ وہ نہیں کنٹرول کر پائیں گے. اچھا,
تو آپ مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ طالبان جو ہے وہ اپنی حکومت برقرار رکھ سکیں؟ نہیں، برقرار رکھیں گے اگر انہوں نے دماغ سے کام لیا. کیوں نہیں رکھیں گے؟ اب تک تو رکھا ہے یار. اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ نے 70,000 لوگوں کے ساتھ 70,000 فوج کے ساتھ یہ کوئی افغانستان کو فتح تو نہیں کر سکتا ہے بندہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. 7 لاکھ فوج چاہیے ان کو ٹھیک طریقے سے فتح کرنا ہو، مگر انہوں نے 70,000 سال کے ساتھ کیا ہے. ملٹری بھی کیا ہے اور پولیٹیکلی اب یہ جو نیا گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں اس میں سے ایک تیسرا حصہ جو ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو ان کے خلاف ہوتے تھے ایک زمانے میں. تو سمجھ گئے ہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. اچھا، طالبان کو سر اندرونی طور پہ کہاں سے مزاحمت کا سامنا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بھائی ان کو کدھر سے ہونا ہے؟ رات سے ہونا ہے، اس کو منا دیا. تاجک سے ہونا تھا، ان سے بات چیت ہو رہی ہے. اچھا. ازبیک سے ہونا تھا دوستم، اس کو فتح کر لیا، آدھا تو فتح کیا ہے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید دوستم کے سکسیسرز بھی ہیں وہ منائیں گے. دیکھیے یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے خلاف کیا کوئلیشن بنتی ہے. اور مثال کے طور پہ امراللہ صالح جو ہے، جو آج کل اپنے آپ کو صدر کہتا ہے غنی کے بعد، اس کے کتنے سپورٹرز ہیں، اس کا کیا انروڈ ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں جب پتہ چلے گا پھر آپ کو میں بتا سکوں گا کہ آرام سے یہ لوگ حکومت کر سکیں گے کہ اس کے خلاف ان کے خلاف خاصا اپوزیشن ہے. اچھا، موجودہ حالات میں سر یہ جو طالبان نے جو ایک نئے روپ میں آئے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کافی حد تک وہ فلیکسیبلٹی شو کر رہے ہیں، مطلب کوئی زور زبردستی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. باہر جانے والوں کو بھی وہ یہ تلقین کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں رکیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ فیوچر میں اپنے یہ سارے ان وعدوں کے اوپر کاربند رہیں گے یا مطلب مشکل ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ وہ طالبان نہیں ہیں ملا عمر کے جنہوں نے ایک پلٹن لے کے پہنچ گئے تھے. لیکن لیڈر ان کے ابھی بھی ملا عمر ہی ہیں سر. کیا مطلب ان کے جو آئیڈیالوجیکل لیڈر ہیں، نظریاتی جو ان کے لیڈر ہیں، وہ تو ملا عمر ہی ہیں ابھی بھی. ہاں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ژی جن پنگ جو پریزیڈنٹ ہے اس وقت چین کا، وہ بھی ماؤ سے تنگ کو مانتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ماؤ سے تنگ کی روز تعریف کرتا ہے، مگر وہ ماؤ سے تنگ کا فالوور نہیں ہے، وہ دین سیاؤپنگ کا فالوور ہے. اور دین سیاؤپنگ کا آپ نے بھی نام نہیں سنا ہوگا، مانے کہ عام لوگ نہیں سنے ہوں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، ایک تو ماڈل ہوتا ہے اور دوسرا جو ایکچولی جن کا جس کی پالیسی آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، یہ پریکٹیکل ہے بھائی. پریکٹیکل ایک ہی لفظ ہے ان کے لیے. دیز آر پریکٹیکل پیپل. یہ دنیا کو سمجھتے ہیں اور ان کے خلاف ہاں ہیں ایکسٹریمسٹ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ایکسٹریم انٹرپریٹیشن آف شریعہ کرے جو پہلے ہوتا تھا عمر کے ساتھ. مگر یہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ جو بہادر ہے یہ سلجھا ہوا آدمی ہے. اچھا، یہ اشرف غنی کا کیا مستقبل ہے افغانستان میں؟ کیا ہے بھائی، یہ تو پاگل تھا، اس کو کچھ آتا ہی نہیں تھا. یہ ایک اکانومسٹ تھا، اس کو پتہ نہیں کون تھا. آپ نے ملٹری اور پولیٹیکل لیڈر افغانستان جیسے ملک کا بنا دیا. یہ تو امریکن کی حماقت تھی نا. یہ جو حماقتیں ہوئی ہیں یہ زیادہ تر امریکن کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. نہیں دیکھیں، انہوں نے آخری دم تک یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ افغانستان نہیں چھوڑوں گا، لیکن اپنی بات کے اوپر قائم نہیں رہ سکے اور جاتے جاتے اچھی خاصی جو ہے وہ اماؤنٹ بھی لے کے جانے کی انہوں نے کوشش کی اور اس وجہ سے امریکہ کو بھی تنقید کا سامنا ہے. لیکن انڈیا یا دیگر جو ممالک ہیں جو اس خطے میں امن دیکھنا نہیں چاہتے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ ایسے لوگوں کو اشرف غنی ہو گئے یا احمد شاہ. اشرف غنی از ہسٹری. آپ اشرف غنی کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ ہی از ہسٹری. وہ چلے گیا ہے. ہندوستان اس کی باتیں کر مان رہا تھا. ہندوستان تو ہے، وہ دیکھیے تو صحیح، وہ بوڑھی دوبال، یار یہ کیا کمبینیشن ہے. دوبال کو تو آپ ویڈیو سے سنیں کہ اس کے اپنے خیالات سے کیسا ہے. پاکستانی سمجھتے ہیں وہ ہر چیز جانتے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں جانتے ہیں. میں کہتا ہوں کچھ نہیں جانتے ہیں، اور جو ہم نے کہا وہی ہوا. اب انڈین کہہ رہے ہیں یار خدا کے لیے اس کی چھٹی کرو، اس کو تو ایک پولیس والا ہے، اس کو اسٹریٹجی اور انٹرنیشنل بیسس کا کیا پتہ ہے. اچھا سر، یہ ٹی ٹی پی اور را سے جو طالبان میں نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے اس وقت؟
اگر ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا جو گٹھ جوڑ ہے اور ہے یہ، اگر یہ ختم نہیں ہوا، اگر افغان طالبان ان کے ساتھ نہیں، ٹی ٹی پی سے تو وہ لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں جو افغان طالبان ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی یا انڈین را یا دیگر جو ایجنسیز ہیں وہ مل کر جو ہے طالبان کی گورنمنٹ کو کیا خیال ہے اندرونی طور پہ ٹف ٹائم نہیں دیں گی؟ اگر ٹی ٹی پی سے یہ الگ ہو گئے ہیں تو پکڑ کے بتائیں نا. انہوں نے ڈپٹی لیڈر کو تو چھوڑ دیا ہے، اور جب ہم بالکل ایسے ہی ان کو ایسا چھوڑا ہے، کہتا ہے غلطی ہو گئی. چلے یار، ایک غلطی ہو گئی، ایسی غلطی اگر ہوتے جائے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے نا. ہاں، تو یہ بتائیں. رو کا تو خیر چھوڑیں، رو والے بھاگ گئے ہیں، دم دبا کے بھاگ گئے ہیں اس لیے اس وقت. مگر وہ آپ سمجھتے چپ رہیں گے ادھر؟ بوجھ آئے گا کہ اگر $4 بلین میں نے غنی کو گورنمنٹ کو ہم نے دیا تھا، خود بھی لے لو، ہمیں آنے دو واپس. اور ان کے جاسوس ہیں ہندوستان کے جن کو انہوں نے پیسے دے کے چلایا، خاص طور بری اسپیکنگ پشتون جو کابل کے ہیں وہ ہمارے سے نفرت کرتے ہیں. ظفر الہی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین، آپ نے بات سنی ظفر الہی صاحب کی، اور باٹم لائن جو ہے نا وہ آخر میں یہی نکلتی ہے کہ ایک پرامن افغانستان جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ خطے کے ممالک کے لیے بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ ٹریڈ اور دوسرے معاشی پالیسیاں ہو گئیں یا دوسرے سوشل اور تعلقات میں اضافہ ہوگا، اور پوری دنیا میں اور ایک امن اور سکون کی راہ جو ہے وہ ہموار کرنے میں مدد ملے گی. تو امریکہ سے اور انڈیا سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ چونکہ افغان عوام کی نمائندہ حکومت ہے، اور جو کہ فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے ان کو جو افغانستان کے عوام ہیں ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. ہم سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ افغانستان بھی ایک سوورن کنٹری ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی گورنمنٹ کا بھی یہی سٹانس ہے اور ہمارا بھی یہی سٹانس ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے وہ کامیاب کرے، افغانستان میں ایک مستحکم حکومت قائم رکھے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.